سورہ مومن میں، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈھارس بندائی کہ اگر دنیا والوں نے تمہیں چھوڑ بھی دیا نا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، گھر میں بھی مخالفت ہے، دوست کوئی نہیں ہے۔ اور اس دور میں تو یہ حالت تھی کہ شوہر اگر ایمان لے آیا تو بیوی نہیں لائی، گھر میں ایک بھائی ایمان پر ہے، دوسرا کافر ہے، قبیلے کا ایک آدمی ایمان لے آیا، باقی ساری کفر پر ہیں، بیٹا ایمان لے آیا، باپ کافر ہے اور ظلم کرتا ہے، گھر میں بھی مخالفت، باہر بھی مخالفت۔ اس سچویشن میں انسان کیسے ڈپریسڈ ہو جاتا ہے نا۔ تو اگر کسی نے تمہیں چھوڑ بھی دیا ہے نا، سارے ہی چھوڑ جائیں، اگر کوئی ساتھ نہیں ہے، وہ عرش والے تمہارے ساتھ ہیں، وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ مقام والے فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ عرش اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین مخلوق ہے اور عظیم ترین مخلوق ہے۔ عرش کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے، اور جو اس کو اٹھانے والے ہیں وہ کیسے اس کو اٹھاتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا عرش اٹھانے والے، وہ اس وقت 4 ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان سے نازل ہوگا قیامت کے دن، اور لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اس دن اٹھانے والے 8 ہوں گے۔ تو عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، کلوزسٹ، قریب ترین۔ اور عرش کے ارد گرد بھی جو فرشتے ہیں نا، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ صفوں میں ہوتے ہیں اور ان کے صفوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، ایک روایت میں آتا ہے۔ لیکن وہ کیسی دنیا ہے، اس جہان کا تصور نہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے تمام عیبوں سے پاک ہیں، تمام برائیوں سے پاک ہیں۔ اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ حاملین عرش فرشتے اتنے ہیوج ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت سے ایک دفعہ سوال کیا کہ آسمان و زمین میں کس قدر فاصلہ ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ 71 یا 72 یا 73، مطلب 71، 72 یا 73 سال کا راستہ۔ پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اتنے ہی فاصلے پر جتنا زمین سے یہ آسمان ہے۔ پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان، اتنے ہی فاصلے پر، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں۔ 7 آسمان پر پھر ایک سمندر ہے، اتنی ہی گہرائی ہے۔ پھر اس کے اوپر 8 فرشتے ہیں، پہاڑی بکروں کی صورت میں، جن کے پاؤں سے گھٹنے کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے۔ ان کی پشت پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس کو امیجن ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن وہ ایک جہان ہے پورا، ہمارے اس جہان سے بالکل الگ، اور وہاں پر وہ تسبیحات کر رہے ہیں، اور ان کی تسبیح اتنی پیاری ہے، اگر آپ چاہیں نا تو آپ بھی یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ 4 فرشتوں کی تسبیح کیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر طرح کی حمد تعریف تیری ہے، اور تیری ہر طرح کی حمد اس لیے ہے علی حلمک بعد علمک، کہ تو علم کے باوجود حلم والا ہے، تجھے پتہ بھی ہے سب کچھ، پھر بھی تو بردبار ہے، پھر بھی تو برداشت کرتا ہے، پھر بھی تو فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً پکڑ نہیں لیتا۔ علم ہے تیرا، حالانکہ تجھے سارا علم ہے، اس لیے تیری تعریف ہے اللہ۔ اور جو دوسرے 4 فرشتے ہیں، ان کی تسبیح ہے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، کہ اللہ تیری تعریف اس لیے ہے کہ تو درگزر کرتا ہے، باوجود تو قدرت والا ہے۔ اللہ تیرے پاس اتنی پاور ہے، اتنی تیری قدرت ہے، پھر بھی تو درگزر کر دیتا ہے، پھر بھی تو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے چاہے تو پکڑ لے، اس پر تیری تعریف ہے۔ تو یہ اتنے اونچے درجے کے جو فرشتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ کیا دعا کرتے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تم اکیلے ہو، تم سوچتے ہو ساروں نے مجھے چھوڑ دیا، دیکھو تو صحیح کون تمہارے لیے استغفار کر رہا ہے۔ وہ جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، عرش کے ارد گرد جو گھوم رہے ہیں اور تسبیحات کر رہے ہیں اور عرش کا طواف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کہاں وہ اور کہاں جو دنیا میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے استغفار مانگ رہے ہیں۔
دیکھو تو صحیح تمہارے لیے کون کون استغفار کر رہا ہے۔ کیا وہ مقام ہے کہ عرش والے اور فرش والوں کو ایک کر دیتا ہے؟ وہ کیا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ۔ ایمان لا کرنا انسان کی پرواز کتنی بلند ہو جاتی ہے، کتنا وہ اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی سوچے کہ میں اس راستے پر آ تو گئی مگر بڑی مخالفتیں ہیں، اکیلی رہ گئی ہوں، لوگ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ اس مادی دنیا میں تو لگتا ہے نا کہ اکیلے ہی ہیں، لیکن وہاں دیکھو تمہارے ساتھی کون ہیں، وہ عرش والے، وہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھو کیسے تمہارے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ جب یہ پتہ چلتا ہے نا انسان کو تو کتنی ڈھارس ملتی ہے، کتنا اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ وہ جہاں ہماری سوچ نہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے۔ سوچو اور اگر ہمارا نام وہاں پر پہنچ جائے تو اتنے بلند مقام پر اس جگہ سے آگے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، اس پر آپ کا نام لیا جائے کہ اللہ عائشہ کو بخش دے، اللہ آسمہ کو بخش دے، اللہ فلاں کو بخش دے، ان کے لیے استغفار مانگ رہے ہیں۔ کتنی آنر کی بات ہے نا۔ ہم کسی کو کہیں نا کہ حرم میں جا رہے ہیں تو میرے لیے دعا کریں، اور پکا اگر پتہ چل جائے نا کہ واقعی میں اس نے دعا کی ہے تو خوشی ہوتی ہے نا، ایک پتہ نہیں کہ دعا قبول ہوئی بھی کہ نہیں، لیکن خوشی ہوتی ہے نا۔ اور کسی کے لیے عرشوں پر دعا ہو رہی ہو، عرش والے دعا کر رہے ہوں، کتنی بڑی سعادت ہے یہ۔ لیکن ایسے ہی نہیں دعا کرتے وہ، کہ ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں ہم ان میں اپنے آپ کو شامل کریں، ہر ایمان والے کے لیے نہیں۔ یہ آنر کس کو ملتا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت سے اور علم سے۔ اے اللہ تیری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اتنی وسیع ہے تیری رحمت، اس سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ۔ جیسے ایک چادر ہو نا کہ ہر چیز پر چھا جائے، اسی طرح تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرا علم بھی تیرے علم سے باہر ہے ہی نہیں کچھ۔ فاغفر، بس اللہ بخش دے، للذین تابوا، وہ جنہوں نے توبہ کی، جب وہ پلٹ آئے نا اللہ تیری طرف تو ان کو بخش دینا۔ جنہوں نے نافرمانی سے توبہ کر لی اللہ، یا جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی، جو واپس پلٹ آئے اللہ تو معاف کر دے ان کو۔ یہ جو توبہ کر رہے ہیں نا ان کو معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، اور وہ جنہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی۔ توبہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ 3-4 تسبیحات تو پھیر لی اور پھر اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور عمل میں ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ نہیں، وہ اللہ جو توبہ کے بعد تیرے راستے پر آ گئے، تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، اللہ ان کو بخش دے۔ اللہ جو تیری محبت پیدا کرنے والے راستے ہیں نا، ان راستوں پر چلنے لگے ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ حلف بن حشام کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت سلی بن عیسیٰ کے سامنے پڑھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ یعنی اپنی بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے۔ مومن اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے تو کوئی ایسا کام خود سے نہیں کرتے، کس نے ان کو یہ بتایا، یہ سکھایا، اس چیز پر لگا دیا کہ تم دعائیں کرو ان کے لیے؟ فرشتوں کو لگا دیا کہ تم دعائیں کرو میرے ان گناہگاروں کے لیے جو راستے سے ہٹا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا، تم معافی مانگا کرو ان کے بہاف پر۔ وہ معافی مانگ رہے ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے تھے، پھر واپس پلٹ کر آ گئے، اللہ کے قریب آ رہے ہیں، ان کے لیے مانگو۔ مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں مؤمنین کے سب سے زیادہ خیر خواہ یہ ملائکہ ہیں۔ اور یحییٰ بن معاذ نے اپنے ساتھیوں سے اس آیت کی تفسیر میں کہا، کیا لوگوں نے اس آیت کا معنی سمجھ لیا ہے؟ اس آیت سے زیادہ امید دینے والی اور کوئی آیت نہیں ہے۔ بے شک اگر ایک فرشتہ بھی سارے مومنوں کی مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کتنی زیادہ ہوگی جب تمام فرشتے جو عرش کے ارد گرد گھومنے والے ہیں اور جو حاملین عرش ہیں وہ مل کر مومن کے لیے دعائیں استغفار کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو ضرور بخشش کرے گا۔ وہ رب کتنا کریم ہے نا کہ اپنے ان گناہگار بندوں کو نہیں بھولتا۔ توبہ کر کے آئے تو کسی پر احسان تو نہیں کیا نا، خود ہی پر ہم نے احسان کیا ہے، اپنے لیے ہی بھلا کیا ہے اگر ہم پلٹ آئے ہیں۔ لیکن اس رب کریم کو دیکھیں، جب اس نے ان مقرب کو ڈیوٹی پر لگا دیا،
مغفرت پر لگا دیا کہ مانگتے رہو۔ یہ اپنی تسبیح کے ساتھ مومنوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کا نام وہ لے رہے ہوں گے۔ لیکن یہ دو کوالٹیز کو نہیں چھوڑنا۔ توبہ، غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی ہے اور اس کے راستے پر چلتے رہنا ہے، تبھی ان کی دعاؤں کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ میرا اور آپ کا نام بھی وہاں پر لیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ کون کون میرے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور وہاں پر اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوں۔ کیا خوش قسمتی ہے اس انسان کی۔ اور ان کے ذرا ایٹیکیٹس دیکھے دعا کرنے کے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو رحمت کا واسطہ دیا، اس کو اس کے علم کا واسطہ دیا، اس کی تسبیح کی، پھر دعا کی۔ ہمیں بھی جب دعا کرنی چاہیے نا تو اسی طرح کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و تعریف بیان کریں۔ ہماری تو سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں پر کیا وہ جہان ہوگا، کیا ان کی تسبیحات ہوتی ہوں گی، اور وہ کیا فرشتے ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں، وہ دعا کر رہے ہیں نا مومنوں کے لیے، تو ان کو کیا مل رہا ہے؟ ہم تو جب ایک دوسرے کے لیے دعائی کرتے ہیں تو ہمیں لالچ ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے، وہ جو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو چلو یہ تو کوئی بات ہوئی نا، ان فرشتوں کو کیا مل رہا ہے؟ اصل بات ہے تعلق کی، ایمان کی وجہ سے، صالح عمل کی وجہ سے ان کو محبت ہے نا ان سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ سے محبت ہے، یہ اس سے قریب ہیں۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ آتا ہے نا، کوشش کر رہا ہے، تو ان فرشتوں کو بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت بے لوث، بے غرض ہے، کچھ مل نہیں رہا ان کو اس کے بدلے۔ اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اللہ ان کو معاف بھی کر دینا اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لینا۔ اور پھر جہنم کے عذاب سے بچا کر رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے ہمارے رب، ان کی دعا ذرا دیکھیں نا کیسے دعا مانگ رہے ہیں۔ وَأَدْخِلْهُمْ، اور اللہ داخل کر دے ان کو، جناتی عدن، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو عذاب سے بچا لینا، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ جو آگ سے بچ جائے وہ جنت میں بھی چلا جائے۔ سورہ اعراف میں ہے نا کہ بعض جہنم میں نہیں جائیں گے مگر جنت میں بھی نہیں جائیں گے، اعراف میں لٹکے رہیں گے، انتظار میں رہیں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ فکر کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو آگ سے بچا لینا، آگ سے بچا کر جنت میں بھی داخل کر دینا، لٹکے ہی نہ رہیں بیچ میں، ہمیشگی کی جنت میں ان کو داخل کر دینا۔ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، وہ جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے، وَمَنْ صَلَحَ، اور جو نیک ہوئے، مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اللہ صرف ان کو ہی نہیں، جو نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے ان کو بھی داخل کر دینا، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے اسپاؤسز، ان کی بیویوں کو اور ان کی اولادوں میں سے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو جو چاہے کر دے۔ اللہ حکمت والا تو ہی ہے، تو جو چاہے فیصلہ کرے، تیرے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ تیرے پاس اختیار بھی ہے اور حکمت بھی تیرے پاس ہے۔ ان کو پتہ ہے نا، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم کہیں چلے بھی جائیں نا، سیر پر بھی چلے جائیں تو گھر والے یاد آتے ہیں نا، بچے یاد آتے ہیں، وہ ساتھ ہوتے تو مزہ آتا، یاد کرتے ہیں نا، پیرنٹس یاد آتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے نا کہ کہیں بھی انسان چلا جائے ان کے بغیر اداس ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، وَمَنْ صَلَحَ، جو صالح ہوا، نیک ہوا ان کے آباء و اجداد میں، ان کی بیوی اولاد میں سے، اللہ جو نیک ہے نا ان کو داخل کر دینا۔ اس لیے کہ اگر کوئی جہنم میں چلا گیا نا تو پھر وہ ان سے نہیں مل سکتا آ کر، اس لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی صالح نیک عمل کرنے والا ہو۔ دنیا میں جو رشتے قائم ہیں وہ تو خون کی بیسس پر ہے نا، ماں باپ یا اولاد ہے، لیکن آخرت میں یہ رشتے تبھی قائم رہیں گے اگر ایمان ہے اور صالحین ہے۔ وہاں صرف خون کے رشتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں ملایا جائے گا۔ وہاں پر کیا ضروری ہے؟ اگر وتھ فیملی جانا چاہتے ہیں نا، جو چاہتا ہے کہ وہ وتھ فیملی رہے، سب سے زیادہ کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ایمان اور صالح عمل۔
تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر ملا دے گا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی مومن جنت میں جا کر پوچھے گا میرا باپ، میرا بھائی، میری اولاد کہاں پر ہیں؟ جواب ملے گا کہ ان کی نیکیاں اتنی نہیں تھیں کہ وہ اس درجے پر پہنچتے۔ یہ کہے گا اللہ میں نے تو نیکیاں اپنے لیے بھی کی تھی اور ان کے لیے بھی عمل کیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس درجے میں پہنچا دے گا۔ یہ اس کی رحمت سے ہوگا کہ جو نیچے درجے والے ہوں گے ان کو اوپر پہنچا دے گا۔ اب یہ جو فرشتے ہیں ایمان والوں سے ان کو محبت ہے تو ان کے بچے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے ان کو ایسے لوگوں سے محبت ہے جو توبہ کر کے پلٹ آئے اور اس کے راستے پر چلنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اتباع کر رہے ہیں اس راستے کی۔ اور یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم کا۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان صرف لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد توبہ کر کے پلٹ آنا، اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ آگے ان کی دعا دیکھیں، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور تو بچا ان کو برائیوں سے، عذاب سے، وہ جس کو تو بچا لے گا برائیوں سے، اس دن تو تحقیق تو نے رحم کیا ان پر، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ اب یہاں پر سیئات کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی تو برے اعمال، برے اخلاق، برے عقیدے، اور پھر دوسرا معنی کہ برے اعمال کی سزا، ان کا وبال، ان کا انجام، اور تیسرا مطلب مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں، چاہے دنیا کی ہوں آخرت کی ہوں۔ اب دیکھیں وقہم السیئات، اے اللہ ان کو بچا برائیوں سے، زندگی میں ان کو برائیوں سے بچا لینا۔ اللہ یہ پلٹ تو آئے ہیں، توبہ کر لی انہوں نے، لیکن آئندہ کے لیے بھی ان کو برائیوں سے بچا کر رکھنا۔ اب یہ کہیں دوبارہ نہ پھسل جائیں، انسان کمزور ہے نا، ادھر ادھر پھسلتا رہتا ہے، ادھر توبہ کی ادھر دوبارہ وہی کام ہو گیا، تو اللہ ان کو بچا کر رکھنا، تو ان کو برائیوں سے بچا کر رکھنا۔ یہ تو کمزور ہے، انسان خود نہیں بچ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو بچا لینا۔ پھر دوسرا معنی اگر ہم لیں تو اللہ ان کو برائی کی سزاؤں سے بچا لینا، اللہ ان کو برائی کی سزا نہ دینا، جو گناہ ان سے ہو گیا اس کی سزا ان کو نہ ملے، اللہ تعالیٰ بچا لینا۔ کسی بھی گناہ کی وجہ سے ان کو کوئی سزا ملے، اللہ بچا لینا۔ آخرت کی بھی تکلیفوں سے بچانا۔ ہمیں تو اپنے لیے بھی ایسی دعائیں مانگنی نہیں آتی، سبحان اللہ، جو یہ فرشتے مانگ رہے ہیں مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ان کو ایسی دعا سکھائی۔ بیسیکلی اس دعا کا معنی کیا ہے کہ اللہ ان کو ہر ایسی چیز سے بچا لینا جو ان کے حق میں بری ہو، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو تو نے بچا لیا سزاؤں سے، برے انجام سے، جس کو تو نے بچا لیا اللہ، یومئذٍ اس دن، مطلب قیامت کے دن، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو تحقیق تو نے رحم کیا اس پر، جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا تو وہ تیری رحمت سے ہی بچ سکتا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ وہ کامیاب ہو گیا جس کو تو نے بچا لیا، جو ان سزاؤں سے نہ بچنا وہ تو ناکام ہی ناکام ہے۔ جب وہاں پر حساب کتاب ہوگا، میزان رکھا جائے گا، کھولی جائیں گی نیکیاں اور بدیاں، تب ایک فرشتہ میزان کے پاس کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور برائیاں گھٹ گئیں، تو وہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، اس کی بدیاں کم ہو گئیں، آج یہ کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، جس کو اللہ بچا لے اس دن کے عذابوں سے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور جس کی بدیاں بڑھ گئیں تو وہ اعلان کرے گا فلاں بن فلاں، اس کے گناہ بڑھ گئے اور اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، آج وہ ناکام ہو گیا، اب وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذابوں سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا نا، یہ ہے بڑی کامیابی۔